بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بڑا قبضہ مافیا ڈان، وہ بندہ کہ جس کے خلاف کارروائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کے خلاف شکنجہ ٹائٹ ہو چکا ہے بھائی۔ اب وہ گرفت میں ہے اور ایک طاقتور شخصیت کی گرفت میں آ چکا ہے۔ ایک بہت بڑا ریفرنس تیار کر لیا گیا ہے اور اس ریفرنس میں ملزمان کی فہرست اور گواہان کی فہرست یہ طوطے اڑا دے گی سب کے، اور حیرت انگیز قسم کے جو ہے وہ انکشافات ہیں آج کے ویلاگ میں۔ یہ جو ویلاگ ہے یہ بنیادی طور پہ ایکسکلوزیو نیوز ہے، یہ بریکنگ سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو کسی بھی نیشنل میڈیا پہ بھی ایون کہ یہ آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، جبکہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب ویلاگ کی جو مین سٹوری ہے، سٹوری آج ایک ہی ہے اور یہی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن اس سٹوری کے ساتھ ساتھ ہمارے کوئی لاکھوں افراد ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے یہ بڑی حیرت انگیز سٹوری بھی ہوگی اور خود وہ اس سے متاثرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سر بھی اٹھائے گا اور ممکن ہے کہ آپ کو پاکستان میں، پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیں، کیونکہ بھائی یہ اربوں روپے کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ اب تقریباً لوٹ لی گئی ہے۔ اللہ خیر کرے کہ میری یہ خبر جو ہے، ممکن ہے کہ میری خواہش ہے، ویسے خبر تو یہ اس وقت جب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کی انفارمیشن 100% درست ہے، لیکن میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس سے متاثر ہوگی اور ان کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی سے وہ ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے۔ تو جناب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت بحریہ ٹون کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں، اور میں نے آپ کو ریفرنس کی سٹوری بھی بتانی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو جی بحریہ ٹون کا ذرا تھوڑا سا ذکر کر لوں، چونکہ یہ بڑی حساس قسم کا معاملہ ہے جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ منسلک ہو چکی ہیں۔ بحریہ ٹون پشاور میں اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو چکی کہ بحریہ ٹون پشاور کے دفتر بند کر دیے گئے ہیں اور ان کے تمام ایجنٹ اور ڈیلر حضرات فرار ہو چکے ہیں۔ لوگ جنہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی وہ پریشان ہیں اور اس وقت بحریہ ٹون انتظامیہ کے خلاف، اس کے مالک ملک ریاض کے خلاف، علی ریاض ملک کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف مختلف جو ادارے ہیں وہاں پہ درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی، کس کی وجہ سے پیدا ہوئی، یہ تمام جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو جناب علی، بحریہ ٹون جو ہے پشاور، ایک تو اس میں جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں پہلے نمبر پہ کراچی ہے، دوسرے نمبر پہ اسلام آباد، راولپنڈی۔ اب آپ سوچیں گے کہ پشاور میں کراچی پہلے نمبر پہ انویسٹمنٹ میں کیوں ہے؟ تو جناب کراچی میں جو ہمارے کے پی کے سے تعلق رکھنے والے بھائی موجود ہیں، ان کی ایک اکثریت نے پشاور میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بحریہ ٹون کا انتخاب کیا تھا اور اس کی فائلیں لی تھی۔ اور دوسرے نمبر پہ پنڈی اس لیے ہے کہ پنڈی میں جناب ہمارے جو ہے وہ طاقتور لوگ بھی ہیں، پیسے والے لوگ بھی ہیں، ان کو ذرا پشاور قریب پڑتا ہے اور بحریہ ٹون ایک برانڈ تھا۔ انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بڑی سرمایہ کاری کی، اور سرمایہ کاری کرنے والوں میں عام جو ایک کامن مین ہے وہ بھی لوگ بھی موجود ہیں، متوسط طبقہ بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں لیکن انسٹالمنٹ وہ لے لیتے ہیں پلاٹس وغیرہ، کہ چلو آج جو ہے وہ قسطوں میں پیسے دے دیں گے تو کل کو جو ہے ایک گھر بن جائے گا، اپنی چھت بن جائے گی۔ تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں شامل ہے، اور مجموعی طور پہ اچھا اس میں یہ بھی جناب ہمارے بڑے با اختیار قسم کے جو جج، جرنیل، بیوروکریٹس، انہوں نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ فائلیں لی ہیں اور کروڑوں روپے کی انہوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ لیکن اب جناب پشاور، بحریہ پشاور جو ہے وہ تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ڈیلرز حضرات ہیں، دفتر تو بند کر دیا گیا ہے۔ دفتر بند کرنے کے بعد یہاں پہ جو سامان وغیرہ تھا، یعنی کہ وہ کمپیوٹر اور باقی جو چیزیں تھیں وہ ساری اسلام آباد منتقل کر دی گئی ہیں، اور ڈیلر حضرات، یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں، اور بہت ساروں کے متعلق یہ اطلاعات ہیں کہ وہ دبئی فرار ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فراڈ کروانے والوں نے کیسے فراڈ کروایا، کیونکہ اس میں ایک تو
فائلیں جنہوں نے لی ان کے ساتھ فراڈ ہے، دوسرا یہ جو زمین جنہوں نے بیچی تھی بحریہ ٹون کو ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ، بلکہ شاید سب نہیں، انہوں نے تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ ڈیل کی تھی، یعنی کہ مڈل مین کے ذریعے ڈیل کی تھی. ان کو کچھ پیسے ملے، کچھ نہیں ملے، بہت معمولی جو اماؤنٹ ہے وہ ان کو ملی تھی، باقی نہیں ملے تھے. اور انہوں نے جب بھی بحریہ ٹون کے دفاتر میں رابطہ کیا تو انہیں کہا گیا جی آپ نے تو ہمارے ساتھ ڈیل ہی نہیں کی، آپ جس سے آپ نے ڈیل کی تھی اس ڈیلر سے رابطہ کریں. اب وہ ڈیلر بھی غائب ہے اور بحریہ والے بھی غائب ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ اگلے چند روز میں آپ کے سامنے آنے جا رہا ہے. کیونکہ ملک ریاض صاحب تو پہلے ہی فرار ہے نا، ملک ریاض صاحب تو ملک سے باہر ہیں، کیونکہ ان کے خلاف اور بھی بہت سارے کیسز ہیں. اور ملک ریاض وہ بندہ ہے کہ جس کو آپ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، اور ملک ریاض کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب میری فائل رکتی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی فائل کو جو ہے وہ ٹائر لگا دیتا ہوں. ٹائر وہ جیسے لگاتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ملک ریاض ہر حکومت کے لاڈلے بن گئے ہیں. کیسے بنے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹائر لگا دیتے ہیں. ٹھیکیدار ریاض سے ملک ریاض صاحب تک کا سفر بھی انہوں نے کیا نا. ان کو ٹھیکیدار ریاض کہنے والی جو شخصیت ہے وہ عمران خان ہے. عمران خان نے سب سے پہلی بار ان کا لفظ جو ہے وہ ٹھیکیدار ریاض کے نام سے کیا. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جناب ملک ریاض ان کی نظر میں سب سے بہترین بزنس مین ٹھہرے. انہوں نے ملک ریاض کو القادر یونیورسٹی کا ٹھیکہ بھی دے دیا، ان سے بنوا لی. اس کے بعد پشاور میں بحریہ کا جو پروجیکٹ ہے ان کو مکمل طور پہ ان کی حکومت میں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا. حالانکہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان دنوں میں بھی، اس کے بعد بھی بارہا انہوں نے ایسے اشتہارات جاری کیے کہ جناب یہ جو پروجیکٹ ہے بحریہ ٹون کا یہ غیر قانونی پروجیکٹ ہے، لہٰذا اس میں لوگ انویسٹمنٹ نہ کریں. لیکن ظاہر ہے بھائی لوگ جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ چلو جی کل کو جو ہے فائدہ ہو جائے گا، آج ذرا سستے پلاٹ مل رہے ہیں، تو لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ اس کے باوجود کی. اور ملک ریاض کو اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یہ محمود خان جس کی سربراہی کر رہے تھے نا، اس کی مکمل ان کو سپورٹ حاصل تھی. تو وہ جناب پورے دھڑلے کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اور وہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کسی اور کی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا. لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ اژدہے کی طرح منہ کھولے کھڑا ہے. اب دیکھیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر کتنے لوگ ہوں گے، کتنی بڑی تعداد ہوگی جو اس سے متاثر ہوگی. یہ بھی ان کے خلاف ایک بڑا کیس ہے بحریہ ٹون اور ملک ریاض کے خلاف. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑا کیس جو ہے وہ بھی قائم ہوا، اور اس میں بھی ملک ریاض شامل ہیں، اور ایک ریفرنس جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے. تو جناب آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان کو 2 دن قبل القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی طرف سے باضابطہ طور پہ گرفتار کیا جا چکا ہے. عدالت کی ان کا جسمانی ریمانڈ تو خیر مسترد کر دیا تھا، لیکن عدالت نے نیب حکام کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جب چاہیں عمران خان سے جیل میں تفتیش کر سکتے ہیں. تو جناب خبر یہ ہے کہ عمران خان سمیت مجموعی طور پہ 7 افراد کے خلاف القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا کرپشن کیس کا ریفرنس نیب کی طرف سے تیار کر لیا گیا ہے. یہ جو ریفرنس تیار کیا گیا ہے اس میں عمران خان سمیت 7 لوگ جو ہیں ان کو نامزد کیا گیا ہے. اب ان جو نامزد لوگ ہیں ان کے نام میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جناب ملک ریاض صاحب کے یہ جو القادر والا یا بحریہ والا جو ہے یہی ایشو نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی درخواستیں اور بھی ہیں. لیکن ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے کہ ملک ریاض نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو فائدہ لیا تھا، جس کی حقیقت یا صداقت یا انکشاف جو ہے وہ آڈیو میں بھی سامنے آیا تھا، جس میں وہ فرا کے ساتھ آئی تھنک ان کی بیٹی بات کر رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے جی 3 کیرات کا ہیرا جو ہے وہ فرا گوگی کا اور 5 کیرات کا خاتون اول کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن صرف یہ ہیرے نہیں لیے گئے تھے، انکشاف یہ بھی سامنے آیا ہے اور نیب ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ جناب علی فرا نے بنی گالا میں ملک ریاض سے 200 یا 250 کنال کے قریب اراضی بھی لی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ مطلب اتنے سخی ہیں کہ وہ بشرا بی بی کو اور عمران خان کو جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے، سینکڑوں ایکڑ جو زمین ہے وہ دے رہے ہیں. وہ فرا گوگی کو بھی تحفے میں جو زمینیں دے رہے ہیں، وہ ہیرے کی انگوٹھیاں جو ہے وہ گفٹ کر رہے ہیں. وہ القادر کی وہ جو یونیورسٹی ہے، حالانکہ وہ یونیورسٹی پتہ نہیں اب تو ہے ہی کچھ نہیں بھائی وہاں پہ. وہ پتہ چلتا ہے کہ چند اسٹوڈنٹس تھے
لیکن اب تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور HIC میں بھی اس نام کی کوئی یونیورسٹی رجسٹرڈ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے. یہ سارا پیسہ ملک ریاض نے لگایا، اور ٹھیکیدار ریاض سے ملک ریاض پھر ایسے نہیں نا بنا جاتا. اب سمجھ آئیے آپ کو کہ جناب جو ٹھیکیدار تھا وہ ملک ریاض کیسے بنا، کیونکہ وہ ٹائر لگتے ہیں نا، وہ ٹائر لگے، اور ٹائر کہاں کہاں لگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب فرا گوگی کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا گیا، بشرا بی بی کو بھی کیا گیا، عمران خان صاحب کو بھی کیا گیا. اور تو پھر اسی وجہ سے عمران خان نے القادر ٹرسٹ کی وہ جو سارا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آیا، اس کی بند لفافے میں کابینہ سے منظوری لی، اور یہ پیسہ حکومت پاکستان میں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی بجائے ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور ملک ریاض نے یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. حالانکہ ملک ریاض کو سپریم کورٹ کی طرف سے بحریہ کراچی کے جو اسکینڈل تھا اس میں آئی تھنک 460 ارب روپیہ جمع کروانے کا حکم دیا گیا تھا. یہ حکم نہیں تھا کہ بھائی آپ کی جو چوری پکڑی جائے، جو پیسہ حکومت پاکستان کا ہو وہ آپ نے اس میں جمع کروا دینا ہے، اکاموڈیٹ کروا لینا ہے. یہ خان صاحب نے وہ پیسہ ملک ریاض کو دیا، اس کے اگینسٹ ملک ریاض نے فرا گوگی کو یہ جو 200-250 کنال بنی گالا میں 3 کرات اور 5 کرات ہیرے کی انگوٹھیاں، اس کے علاوہ القادر کی وہ زمین، اور القادر یہ جہلم والی جو زمین ہے وہ، اور وہاں پہ یونیورسٹی کی بلڈنگ شلڈنگ بنا کے سارا کچھ دیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرح ہوئی اور بند لفافے میں کیوں منظوری لی گئی تھی. اور یہ بند لفافے میں منظوری لیے جانے کے بعد ہی یہ پورا معاملہ جو ہے وہ از خود ہی ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے نا. تو اب نیب کی طرف سے القادر کرپشن کیس میں ریفرنس تیار ہو چکا ہے، جس میں 7 ملزمان نامزد ہیں. اب میں آپ کو ملزمان کے نام بتاتا ہوں. ایک تو جناب اس میں عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی، اور ان کے ساتھ جناب ان کی دوست فرا گوگی کا نام بھی شامل ہے. اس کے علاوہ اس ریفرنس میں ملک ریاض اور عمران خان کے دور کے وہ سابق جو مشیر احتساب تھے شہزاد اکبر، اور عمران خان کے ایک اور قریبی دوست زلفی بخاری صاحب کا نام بھی اس میں جو ہے وہ نامزد ملزمان میں شامل ہے. اور 7واں نام جو ہے وہ ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کا ہے. اب اس میں زلفی بخاری صاحب کا کردار کیا ہے، یہ بڑی حیران کن چیز ہے. اور کہ جی زلفی بخاری اس میں اس طرح سے پہلے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جناب یہ برطانیہ سے جب پیسہ آیا پھر اس کے بعد یہ ساری جو پلاننگ کی گئی اس میں سے بہت سارا حصہ شہزاد اکبر نے لیا، اور زلفی بخاری صاحب نے بھی بہتی گنگا میں جو ہے وہ اشنان کیا ہے. تو لہٰذا ان کا بھی اس میں نام ہے. اور گواہان کی فہرست سن کے تو جناب طوطے اڑ جائیں گے. ایسے ایسے لوگ جو ہیں گواہان کی فہرست میں شامل ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ گواہان کی فہرست بھی ریفرنس کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ نتھی ہو چکی ہے. اب ان فہرست کی طرف آتے ہیں. تو جناب ایک تو اس میں جو سلطانی گواہ ہیں وہ ہیں اعظم خان صاحب. وہ اعظم خان صاحب جو سائفر میں بھی سلطانی گواہ ہیں، جو سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور اعظم خان کے صاحب نے ہی یہ سارا کچھ ہوا، بلکہ وہ اس کا حصہ رہے ہیں یہ ساری چیزوں کے، کہ کس طرح سے لٹ مار مچائی جاتی رہی، کرپشن کی جاتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نام ہے. اچھا وہ نام جب مجھے پتا چلا میرے لیے بڑا حیرت انگیز تھا کہ یار یہ بھی. تو جناب ایک نام ہے احمد نواز سکھیرا. اب آپ شاید جانتے ہوں گے احمد نواز سکھیرا کو، اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جناب سابق سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن ہیں، اور یہ بھی جب وہ وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب ان کے بڑے قریبی بیوروکریٹس میں شامل تھے، بلکہ اتنے ان کے خیر خواہ تھے کہ ان پر وہ ایک سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ یہ پکے یوتھی ہیں. عمران خان کے خلاف یہ جو توشہ کا پورا معاملہ سامنے جب آیا تھا نا، تو موصوف نے سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن ہوتے ہوئے ریکارڈ فراہم نہیں کیا تھا. بار بار عدالتوں نے بھی ان کو نوٹس جاری کیے تھے، ان کو ہدایات جاری کی تھی، لیکن انہوں نے ریکارڈ جاری نہیں کیا تھا، بلکہ عمران خان کے معاملے کو دبانے کے لیے اور اس کو جو ہے وہ اپنا اس پورے معاملے کو زیادہ مطلب اس میں کہ یہ کہ جی اگر عمران خان کے خلاف یہ ہے تو پھر باقی لوگ بھی اس میں ہیں، تو انہوں نے مبینہ طور پہ ایک فہرست جاری کر دی تھی جس میں دیگر لوگوں کے نام بھی تھے کہ ان لوگوں نے بھی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہیں.
اور اسی طرح یہ اس وقت عمران خان کے اتنے زیادہ حمایتی اور اس کا جو ہے وہ دفاع کرنے والے تھے، آج جناب اس مصوف کا نام بھی جو ہے وہ گواہان کی فہرست میں شامل ہے، اور اس معاملے پہ یہ پہلے اپنا بیان جو ہے وہ 161 کا آئی تھنک وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں نیب والوں کے پاس۔ اور اسی فہرست میں اور بڑا نام ہے، وہ نام ہے فیصل واڈا صاحب کا۔ فیصل واڈا وہ شخصیت ہیں، جب القادر ٹرسٹ کا یہ وہ آئی تھی نا فائل شائل بند لفافے میں، شہزاد اکبر صاحب لے کے آئے تھے، وہ کابینہ کے ممبر تھے۔ اور اس کے علاوہ جناب میاں محمد سومرو صاحب جو سابق نگران وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وہ سابق چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں، وہ عمران خان کی حکومت میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، تو ان کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جناب عمران خان کی حکومت میں شامل دیگر افراد اور بالخصوص ان کی جو اتحادی جماعتیں تھیں، ان کے لوگوں کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہیں، جو کہ اس سے پہلے یہ گواہی دے چکے ہیں، 161 کا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں کہ جناب علی وہ کابینہ میں موجود تھے جس میں شہزاد اکبر یہ بند لفافہ لے کے آئے، پھر عمران خان نے اس کی گواہی دی کہ جی میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، میں مطمئن ہوں، لہٰذا چونکہ یہ ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیکرٹ رکھ کے اس کی منظوری لینی ہے، تو آپ اس کی منظوری دے دیں۔ تو جناب اس کی منظوری لے لی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب علی یہ پیسہ جو حکومت پاکستان کے غریب عوام کا جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گیا تھا، وہ قومی خزانے میں جمع کروانے کی بجائے عمران خان نے ملک ریاض کے کھاتے میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا، اور خود ملک ریاض سے یہ فائدے جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ یہ ریفرنس جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ اب یہ موجودہ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کو بھیجا جا رہا ہے، جو اس کی باضابطہ منظوری دیں گے، اور ان کی منظوری کے بعد متوقع طور پہ اگلے چند روز میں، ممکنہ طور پہ جو اگلا ہفتہ شروع ہوگا، اس ہفتے کے دوران یہ ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد قانونی کارروائی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اس مقدمے میں جو ایویڈنس ہیں، جو شہادتیں ہیں، وہ اس لیول کی ہیں کہ عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور دیگر لوگوں کا بچنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اس میں عمران خان اس وقت جیل میں ہے، بشرا بی بی پاکستان میں ہے، اور ان کی گرفتاری کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، جبکہ ملک ریاض، شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور علی ریاض ملک جو ہے یہ مفرور ہے، فرار ہے، ملک سے باہر ہیں۔ ان کو کیسے لانا ہے یہ اب میرے علم میں نہیں ہے، یہ ادارے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف سزا جو ہے وہ اس ابھی تک جو ایویڈنس ہے ان کے مطابق ان کا بچنا، اس کیس میں بچنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔